الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسن. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. اور بوئے گل پھرتی ہے اسی لیے چھپائے چہرہ، بوئے گل پھرتی ہے اسی لیے چھپائے چہرہ، گئے سو سرکار دو عالم میں سنوارے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک میں کیا میرے شاہا کے شہنشاہوں کے بھی، ایک میں کیا میرے شاہا کے شہنشاہوں کے بھی شب و روز تیرے ٹکڑوں پہ گزارے ہوں گے. سبحان اللہ. اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، رات کا کافی وقت بیت چکا ہے. میں زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کا امتحان نہیں لوں گا، نہایت ہی اختصار کے ساتھ جن چند الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلقہ چند ایک باتیں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. توجہ میری طرف رکھنی ہے. فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. بلا تمہید میں اسی نقطہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ رب کریم نے کیا فرمایا؟ ایمان والو ایمان لے آؤ. حالانکہ ایمان لانے کی دعوت کفار یا مشرکین کو دینی چاہیے تھی،
جو ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں ایمان کی دعوت دینا چاہیے تھی۔ رب کریم فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کفار سے نہیں، مشرکین سے نہیں، غیر مسلمین سے نہیں، ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب پہلے بھی فرمایا کہ ایمان والو، یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان والے ہیں۔ رب خود فرما رہا ہے آمنو، ایمان والو، ایمان والے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مولا کریم جن کے پاس پہلے ایمان کی دولت ہے، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پھر انہیں ایمان لانے کی کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ ایمان تو وہ پہلے لا چکے ہیں، پھر کیوں فرمایا ایمان والو ایمان لے آؤ؟ تو جو چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ ایمان لانا اور ہے اور حقیقت ایمان اور ہے۔ بظاہر کلمہ پڑھ لینا، مسلمان بن جانا یہ اور ہے، حقیقت ایمان کچھ اور چیز ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان نہ علم سے آتا ہے، نہ عمل سے آتا ہے۔ وہ ایمان نہ علم سے آتا ہے، نہ عمل سے آتا ہے، نہ پہچان سے آتا ہے۔ اور کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اگر ایمان علم سے آتا ہوتا، ایمان کا ذریعہ اور سبب صرف علم ہوتا، تو دنیا میں کوئی پڑھا لکھا شخص پھر بے ایمان نہ ہوتا۔ دنیا میں کوئی پڑھا لکھا شخص پھر ایمان سے محروم نہ رہتا، بے ایمان نہ رہتا۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان اور تاریخ دان ہوئے، مگر اتنا علم رکھنے کے باوجود کئیوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ کئی ایمان کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکے، کئی ایمان سے اپنے سینے کو منور نہیں کر سکے۔ تو اگر صرف علم کے ذریعے ایمان آتا ہوتا تو دنیا میں کوئی اہل علم بے ایمان نہ ہوتا۔ اور مسلمانوں سے بڑھ کر آج ہر ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ مسلمانوں سے بڑھ کر اہل یورپ اور مغرب کے پاس علم ہے۔ مسلمانوں کے پاس آج اتنا علم نہیں جتنی ترقی اور علم اہل مغرب اور یورپ کے پاس ہے۔ جتنے وہ آگے جا چکے ہیں ترقی میں، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، بلکہ یہاں سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ یورپ اور امریکہ کا سفر کرتے ہیں تاکہ علم سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے۔ تو اگر ایمان علم سے آتا ہوتا تو ہم علم کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں، وہاں کوئی پھر غیر مسلم نہ ہوتا، پھر کوئی بے ایمان نہ ہوتا۔ کہ اہل مغرب اور یورپ کے پاس آج علم کی دولت ہے، علم کا محتاط ہے، مگر ایمان نہیں۔ اگر ایمان علم کے ساتھ آتا ہوتا تو امریکہ، یورپ اور دیگر اہل مغرب پھر ایمان سے محروم نہ رہتے، ایمان کی دولت سے محروم نہ رہتے۔ اس کی اور میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ شرح ابن حاجب درس نظامی کی کتاب ہے اور اس میں ابو جہل کا ایک قول نقل ہے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمر تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، جاہل نہیں۔ ابو جہل کیوں نام پڑا؟ اس وقت قریش میں بڑا آدمی تھا، سمجھ بوجھ والا آدمی تھا، مگر ابو جہل نام کیوں پڑا؟ تو اس کا ایک قول نقل ہے، اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا۔
ابو جہل کا قول ہے کہ انا نعلم ان محمدن هو نبی، کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ اقرار کر رہا ہے پہلے، انا نعلم ان محمدن هو نبی، کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. ولیکن لا نؤمن به ابدا، مگر ہم کبھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اگر ایمان کا سبب، ایمان کا ذریعہ علم ہوتا، علم کے ذریعے صرف ایمان نصیب ہو سکتا، تو ابو جہل پھر کافر نہ رہے. یہ اس کا اپنا قول ہے کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، میرے علم میں ہے، مگر اس جاننے کے باوجود میں ایمان کبھی نہیں لاؤں. پتہ یہ چلا کہ علم ایمان کا ذریعہ نہیں بنا، صرف روکھا سوکھا علم ایمان کا سبب نہیں بن سکتا. دنیا میں بڑے فلاسفر، سائنسدان، تاریخ دان اور بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے علم کی انتہا تک اپنا ہاتھ ڈالا، علم کے کمال کو پہنچے ہیں، مگر ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے کہ ایمان صرف علم سے نہیں آتا، اور علم کے لیے تو سال ہا سال محنت کرنی پڑتی ہے، ارکریزی کرنی پڑتی ہے، سکول، کالج اور مدرسہ کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اپنی آدھی عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ کچھ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ ہاں میں اس شعبہ میں کچھ جانتا ہوں، کچھ رکھتا ہوں. مگر کوئی شخص سال ہر سال اپنی محنت کر کے، سکول و کالج کے دھکے کھا کے، مدرسہ و سکول پڑھ کر بھی ممکن ہے اس کا ایمان اتنا پختہ نہ ہو جتنا ایک سفید کورے کاغذ جیسے ان پڑھ شخص کا پختہ ہوتا ہے. جتنا ایک سفید کورے کاغذ جیسے ان پڑھ شخص کا ہوتا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس قدر ان پڑھ ہو کہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اپنا نام نہ لکھنا جانتا ہو، اس کا نام لکھ دیا جائے تو پڑھنا نہ جانتا ہو، انگوٹھا سیدھا لگانا نہ جانتا ہو، سفید کورے کاغذ کی طرح ان پڑھ ہو، علم تو اس کا رتی کے برابر بھی نہ ہو، مگر ممکن ہے ایمان پہاڑ کے برابر. علم رتی کے برابر بھی نہ ہو، مگر ممکن ہے کہ ایمان پہاڑ کے برابر ہو، اتنا بڑا راسخ العقیدہ ہو. اور اس کی مثالیں میں آگے چل کے عرض کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان علم کے ذریعے نہیں آتا. اب کوئی کہے گا جی چلو ایمان ابتدائی علم کے ذریعے نہیں آتا ہوگا، اور اگر علم معرفت اور پہچان تک پہنچ جائے، علم انسان کا پختہ ہو جائے اور علم کے ذریعے انسان معرفت اور پہچان تک پہنچ جائے، تب تو ایمان نصیب ہو جانا چاہیے. مگر میں کہتا ہوں کہ علم خواہ جتنے ہی کمال تک نہ پہنچ جائے، اس میں پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے، مگر علم کے ذریعے وہ پہچان اور معرفت بھی ایمان کا سبب نہیں بن سکتا. کسی کے پاس علم پہاڑ کے برابر ہو اور ہو سکتا ہے اس کا ایمان رائی کے برابر بھی نہ. اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آج کے حالات اس پر گواہ ہیں کہ ہم ایمان میں کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور علم کی تو ہر طرف بہتات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر علم معرفت اور پہچان کی حد تک بھی پہنچ جائے تو اس سے بھی ایمان کے لیے شورٹی نہیں ہے کہ معرفت اور پہچان رکھنے والا بھی علم میں پکا مومن ہوگا. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب یہود مدینہ المنورہ آ کر آباد ہوئے، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جب یہود مدینہ المنورہ آ کر آباد ہوئے تو ان میں سے کوئی شام سے آیا تھا، کوئی اردن سے آیا تھا،
کوئی فلسطین سے آیا تھا، مختلف علاقوں سے آ کر مدینہ آباد ہوئے تھے. وہ یہود مدینہ آ کر کیوں آباد تھے؟ اس وقت مدینہ المنورہ کوئی ٹریڈ سینٹر تھا، کوئی کاروباری مرکز تھا، وہاں کوئی عالمی منڈی تھی، لوگ تجارت کے لیے تو شام کا سفر کیا کرتے. اس وقت وہاں نہ کوئی ٹریڈ سینٹر تھا، نہ عالمی منڈی تھی، نہ کوئی کاروباری مرکز تھا، نہ وہاں فیکٹریاں اور ملیں تھیں، نہ وہاں زراعت کے قابل رقبہ تھا. وہاں زمینیں بھی زراعت کے قابل نہیں تھی، بنجر اور پتھریلی زمینیں تھیں. یہاں نہ عالمی منڈی تھی، نہ کوئی ٹریڈ سینٹر تھا، جہاں نہ کوئی کاروباری مرکز تھا، جہاں نہ کوئی شہری معاشی اور اقتصادی اسباب و ذرائع تھے، جہاں نہ زراعت کی بہتات تھی، وہاں وہ یہود کیوں وقار آباد؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہود نہ تو وہاں کاروبار کی غرض سے آئے تھے، نہ وہاں وہ زراعت کی غرض سے آئے تھے، نہ ان کا کوئی اور مقصد تھا. وہ آئے تھے تو انہیں صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی. کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایک اللہ کے محبوب ہوں گے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. مکہ المکرمہ میں ولادت ہوگی، مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئیں گے، پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی، فلاں سن میں وصال ہوگا، فلاں جگہ روزہ اطہر بنا تھا، بنے گا. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہیں ایمان نصیب نہیں. کیا اتنی پہچان کے باوجود کہ حضور کی جائے ولادت کا پتہ، حضور کی جائے ہجرت کا پتہ، حضور کے وصال مبارک کے بارے میں پتہ، حضور کی مہر نبوت کے بارے میں پتہ، لیکن یہ تمام حقائق جاننے کے باوجود بھی ایمان سے منور نہ ہو سکے. یہ پہچان انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز نہ کر سکے. اور قرآن اس پر گواہ ہے کہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح واقف تھے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یہود اس طرح پہچانتے اور جانتے تھے جس طرح ماں اپنے بچے کو جانتی. کما یعرفون ابناءہم، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے واقف تھے، ذات طیبہ سے واقف تھے. مگر اتنی پہچان، اتنی واقفیت بھی ایمان کا سبب نہ بن سکے. اور ماں باپ سے بڑھ کر بچے کی پہچان اور کس کو ہوتی ہے؟ خواہ بچہ 100 بچوں میں کھیل رہا ہو، ماں کو دور سے دیکھ کر بچے کو غور سے پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی. ماں کو غور سے دیکھ کر بچے کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. بچہ 100 بچوں میں کھیل رہا ہو اور 100 بچہ شکلاً اس بچے کے مشابہ ہو، ماں کو 1 منٹ میں پہچان ہو. اللہ رب العزت نے اس لیے مثال بیان فرمائی، جس طرح ماں اپنے جڑواں بچوں میں اگر کوئی پہچان نہ کر سکے تو ماں کو تو پہچان اس قدر ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں پہچان لیتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات طیبہ سے اتنے واقف تھے، اور اتنے واقف ہونے کے باوجود ایمان کی دولت نصیب نہ. تو پتہ کیا چلا کہ علم کے ذریعے جو معرفت اور علم کے ذریعے جو پہچان ہوتی ہے وہ چونکہ عقل کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے ایمان کا ذریعہ نہیں بن سکتا. آپ کہیں گے جی نہ علم ایمان کا ذریعہ اور سبب بن سکا، نہ علم کی پہچان اور علم کے ذریعے حاصل ہونے والی معرفت ایمان کا سبب بن سکی، تو پھر علم ایمان کیسے آئے؟ کیا عمل کے ذریعے ایمان نصیب ہوگا؟ معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کے ذریعے بھی ایمان نصیب نہیں، عمل بھی ایمان کا سبب اور ذریعہ نہیں بنتا. عمل کے ذریعے بھی بندہ پکا مومن نہیں بن سکتا.
اور وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی اکثر کتابوں میں واقعہ نقل ہے کہ جنگ کا ایک واقعہ ہے. ایک جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان کارزار میں تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے. کفار کے لشکر سے ایک شخص اپنی سواری پر آیا، اونٹ پر تھا یا گھوڑے پر تھا، اور اس ارادے سے نکلا کہ جا کر معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی پر حملہ آور ہوتا ہوں، اور اگر ان کا کام تمام کر دیا تو ساری جنگ ہی ختم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حملہ آور ہوا، اس ارادے سے نکلا کہ اگر مسلمانوں کے نبی پر حملہ کر کے معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، سارا قصہ ہی تمام ہو جائے گا. اب جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ حضور کے قریب پہنچا، اس کی سواری کے قدم رک گئے، اس کی نظر جہاں اڑی وہیں اڑی رہی. سواری رک گئی، ہاتھ میں تلوار تھی، ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا، دیکھتا رہ گیا. اس نے سوچا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا بندہ جسے دیکھ کر میری سواری کے قدم رک گئے، جسے دیکھ کر میں نے جو تلوار سونت رکھی تھی ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا، جسے دیکھتے ہی میری نظریں اس کے چہرے پہ لگ گئی، جسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، بھلا اس کے قریب جا کر پوچھوں تو صحیح وہ ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے بندے، میری سواری تجھے دیکھ کر رک گئی، میرے ہاتھ میں تلوار جو میں نے سونت رکھی تھی ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا، میرے اوسان تجھے دیکھ کر خطا ہو گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ہے کون؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہی مسلمانوں کا نبی، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی مسلمانوں کے اس قافلے کا سالار ہوں. اب جب اس شخص نے یہ بات سنی تو دل سے پہلے مان چکا تھا، دل سے پہلے مان چکا تھا. دیکھ کر قریب ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے؟ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کافر تھا، ابھی کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر کافر ہونے کے باوجود یہ عقیدہ تھا. اس کے مانگنے کے لفظ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اگر مسلمان ہوں گا تو کیا دو گے، اگر کلمہ پڑھ لیا تو کیا ملے گا. اس کا عقیدہ تھا جو چاہیں عطا کر سکتے، اس لیے سوال ہی ایسا کیا تھا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کی مرضی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہوگا، میں تیرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، ایسے کوئی الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب اس شخص کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں مسلمان تو ہو گیا، اب میرا جی چاہا کہ میں سواری سے اتر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی تو کر لوں، آپ کی قدم بوسی تو کر لوں. یہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی کا پہلا عمل تھا. کیا؟ مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی کا پہلا عمل تھا. اس نے سواری سے اترنا چاہا، اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا،
سواری دبکی، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا ڈرا، اور وہ شخص ایک اس کا پاؤں رکاب میں رہ گیا، نیچے گرا اور گھوڑے کے نیچے آ کر شہید ہو گیا۔ مگر کوئی شخص آج تک جو کلمہ پڑھنے والا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ صحابیت کا مقام اسے کس سبب سے ملا، کس وجہ سے ملا، کس ذریعہ سے ملا؟ عمل سے نہیں ملا۔ نہ ابھی تک اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ قرآن کی تلاوت کی تھی، نہ ابھی تک کوئی روزہ رکھا تھا، نہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، کوئی نیکی کا کام تو ابھی اس نے کیا نہیں، صحابی کیسے بنا؟ اور ابھی اس پر موت وارد ہو گئی، شہید ہو گیا۔ باقی تو رہیں دور کی باتیں، اس نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، میدان جنگ تھا۔ تم کہتے ہو کہ عمل کے ذریعے بندہ بڑا مومن بن جاتا ہے، مگر اس نے کون سا عمل کیا تھا؟ کروڑوں سال زندگی بسر کرنے والا رات قیام اللیل سے گزار دے اور سارا دن روزے سے گزار دے، اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دے، خواہ کتنا بڑا زاہد اور عابد کیوں نہ ہو، اس ایک صحابی کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو نبی اور صحابی نہ ہو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کروڑوں سال عبادت کر لے، اس ایک صحابی کے مقام اور درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسے وہ مقام اور درجہ کس چیز نے بخشا؟ اسے وہ مقام اور درجہ کس چیز نے بخشا؟ اسے مقام صحابیت کس ذریعے سے حاصل ہوا؟ صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کا عقیدہ بیان کیا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اس شخص نے صرف حضور علیہ السلام کو دیکھا اور صحابی بن گیا، اب کروڑوں سال عبادت کرنے والا جسے وہ چہرہ انور اپنی زندگی میں نصیب نہیں ہوا، اس ایک شخص کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور اگر علم، اگر ایمان عمل کے ذریعے حاصل ہوتا تو اس نے کون سا عمل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر ساری زندگی عبادت کرنے والا نبی اور صحابی نہ ہو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان نہ علم سے آتا ہے، نہ پہچان اور معرفت سے آتا ہے، نہ عمل سے آتا ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے جی ایمان پھر اور کس چیز سے آتا ہے؟ نہ علم سے آتا ہے، نہ پہچان اور معرفت سے آتا ہے، نہ عمل کے ذریعے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ چھوٹا سا نسخہ سن لیجیے اور ساری زندگی کام آئے گا۔ ایمان تعلق اور نسبت سے، ایمان تعلق اور نسبت سے آتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوئے، اور 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں جس نے کبھی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ نمازی کا ٹائٹل لگوایا۔ صحابہ کی زندگی عبادت میں گزر گئی، اور نمازیں کیسی پڑھتے تھے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا اور مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا اس سے بڑھ کر اور نمازی کون ہو سکتا ہے؟ مگر کسی صحابی نے زندگی میں نمازی کا عنوان نہیں اپنے نام کے ساتھ لگوایا کہ فلاں صحابی بڑے نمازی تھے، نہیں۔ پھر کئی صحابہ نے جنگوں میں شرکت کی اور بڑے بڑے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، کئی شہید ہوئے، مگر شہید ہونے والوں میں سے بھی کسی نے یہ وصیت نہیں کی کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو میرے نام کے ساتھ شہید کا ٹائٹل لگا، شہید کا عنوان لگانا نہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کے لقب سے ملقب فرمایا، سید الشہداء کا لقب سے نوازا، مگر آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے میرے شہید ہونے کے بعد مجھے امیر حمزہ شہید کہا کرا۔